حالیہ دنوں میں نہ صرف ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ملک میں ایک شورش برپا ہے، جس کی بے خونی کی ایک جاندار کوشش علماء کرام کی جانب سے فیض آباد دھرنے کی صورت سامنے آ چکی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ماہ مقدس ربیع الاول بھی لمحہ بلمحہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت کا تذکرہ بھی کر دیا جائے جو شیطان کی جانب سے پیام حق کے مقابلے میں آئے اور بالآخر رزق جہنم ہو گئے۔ آج ہم ان میں سے چند ایک جھوٹے نبیوں کا اختصاراً تذکرہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے قبل مناسب ہوگا کہ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں۔ مسیلمہ کذاب۔ یہ بدبخت دور رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یمامہ یعنی یمن سے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کار نبوت میں شراکت کی شرط پر بیعت کا ارادہ ظاہر کیا، جو کہ ظاہر ہے ممکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار پر وہ شخص اپنے وفد کے ساتھ یمامہ واپس چلا گیا اور وہاں جا کر یہ مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امر خلافت میں جانشین مقرر فرمایا ہے اور لوگوں کو وحی کی من گھڑت کہانیاں سنانا شروع کر دی۔ جب اس کے عقیدت مندوں میں اضافہ ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک مکتوب لکھا کہ آپ کو معلوم ہو میں مسیلمہ نعوذ باللہ امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں اور عرب کی زمین نصف میری اور نصف آپ کی ہے، لیکن قوم قریش زیادتی پر اتر آئی ہے۔ اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بہت سی شرعی پابندیاں ہٹا دی، جن میں شراب نوشی اور زنا کی اجازت، ختنہ کو حرام قرار دینا، ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ فجر اور عشاء کی نمازیں معاف کر دینا وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ بالآخر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے روشن عہد میں مسلمانوں کا ایک لشکر جرار اللہ کی ایک تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اس لعین کی سرکوبی کے لیے نکلا، جس میں جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مدبرانہ جنگی پالیسیوں اور رحمت خداوندی کی بدولت شیطان کا یہ چیلا حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نیزے سے جہنم واصل ہو گیا۔ اسود انسی۔ یہ بدبخت بھی یمن کا باشندہ تھا اور شعبدہ بازی کے فن میں ید طولا رکھتا تھا۔ اس کے پاس ایک سدھایا ہوا گدھا تھا جس کو وہ جب حکم دیتا کہ خدا کو سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر جاتا اور جب بیٹھنے کو کہتا تو وہ بیٹھ جاتا۔ لوگ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور اس کی پیروی شروع کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طاقت اس قدر بڑھ گئی کہ یہ پورے یمن پر قابض ہو گیا۔ یہ شخص ایک فیروز ویلمی نامی شخص کے ہاتھوں اس طرح جہنم واصل ہوا کہ فیروز کی چچا زاد بہن، جس کو زبردستی اسود نے اپنے قبضے میں لے کر بیوی بنا رکھا تھا، کی مدد سے اس کو قتل کر دیا۔ طلیحہ اسدی۔ یہ شخص بنیادی طور پر خیبر کے علاقے کا مکین تھا جس نے سمیرہ میں جا کر سکونت اختیار کی اور وہیں پر اپنی خود ساختہ نبوت کا دعویٰ بھی کیا۔ اس نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ دعوت دی کہ وہ اس کی نبوت کو تسلیم کر لیں۔ جب اس کے خلاف لشکر روانہ کیا گیا تو یہ پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ برپا ہوا تو منکرین زکوٰۃ بھی اس کے ساتھ مل گئے اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک دستہ اس کے خلاف بھیجا گیا، لیکن اس نے فرار میں ہی عافیت سمجھی اور بعد ازاں حق تعالی نے اس کو توبہ کی توفیق بخشی اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں اسلام قبول کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے عراق کی جنگوں بالخصوص جنگ قادسیہ میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ سجا بنت حارث۔ یہ عورت اپنے وقت کی نہ صرف معروف نجومی تھی بلکہ فصیح و بلیغ زبان کی مالک بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کی خبر سننے کے بعد دعوی نبوت کیا اور تمام عرب قبائل کو اپنے دین کی دعوت دی، جس کے بعد بہت سے لوگ اس کے چنگل میں پھنس گئے۔ یہ وہی دور تھا جب مسیلمہ کذاب بھی اپنی نبوت کا دعویٰ لے کر نکلا ہوا تھا۔ ایک طویل ملاقات کے بعد ان دونوں جھوٹے نبیوں نے آپس میں نکاح کر لیا، لیکن مسیلمہ کے قتل کے بعد جلد ہی لوگوں نے اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا اور بالآخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس نے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد
दीनदारी और परहेजगारी की जिंदगी गुजारी। सहाबी रसूल हजरत समरा बिन जंदब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। नाजरीन मोहतरम, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस के मुताबिक 30 ऐसे झूठे लोगों का जिक्र मिलता है जो कि नबूवत का दावा करने वालों में से होंगे। उनमें से कई एक गुजर चुके हैं जबकि कई का आना बाकी है। हमने इख्तसारन दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दौरे सहाबा के चंद मुदय्याने नबूवत का तज़किरा आपके सामने रखा है जो यकीनन इल्म में इजाफे का बायस होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपनी कीमती आरा से जरूर नवाजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।